الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دین کی تکذیب کرتا ہے، یعنی قیامت کے دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین اور غریب کے کھانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ یہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو مکی صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ احکام نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ترغیب ہوگی، اچھے اخلاق پر ابھارا جائے گا، اچھے اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اخلاقیات زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ مدنی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی اور دین کے احکام وجود میں آئے۔ نماز مدنی زمانے میں فرض ہوئی، روزہ مدنی زمانے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدنی زمانے میں فرض ہوئی۔ مکی زمانے میں صرف دین کی طرف بلایا گیا، مشق کروائی گئی ایمان کی طرف لانے کے لیے۔ اس لیے مکی زمانے میں احکام نہیں ہوں گے، اخلاق ہوں گے۔ اس صورت میں آپ غور کریں گے کہ جیسے آپ نے ترجمہ سنا کہ اے نبی جی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین اور فقیر کو کھانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو ابھارتا نہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں، فویل للمصلین۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ جو برائیاں ہے یہ کافروں کا ذکر ہے اس میں، اور ان ایک کافروں میں یہ برائیاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں یہ برائیاں ہونی نہیں چاہیے۔ کیا برائیاں نہیں ہونی چاہیے؟ یتیم کو دھکے نہ دیے جائے بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے اور یتیم کا سہارا بنا جائے۔ دوسری چیز، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو، فقیر کو، ضرورت مند کو جو ہمارے دروازے پر آئے یا ہمارے پاس آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے سہارا بنیں، لیکن حقیقت میں وہ مسکین اور غریب اور بیچارہ ہو تو تحقیق کی جائے اس کی۔ لیکن جب تحقیق کے بعد یہ پتہ چلے کہ واقعتاً یہ شخص مجبور ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے
کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں. یہ مسلمان کے اوصاف میں سے ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ کافرین کی عادتوں میں سے ہے، کافرین کی صفات میں سے ہے، اور کافرین کی صفتیں مسلمان اختیار نہیں کرتے بلکہ مسلمان اس کو ناپسند کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کے اندر یہ بری صفتیں ہیں، تو کیا وہ آدمی جہنم میں جائے گا؟ ایسا تفسیر میں لکھا ہوا ہے. سوال ہے کہ کیا مسلمان ہو اور اس کے اندر یہ بری عادتیں ہو، یعنی یتیم کو کھانا نہ کھلائے، یتیم کے لیے سہارا نہ بنے، مسکین اور فقیر کے لیے اس کی مدد نہ کرے، تو جواب یہ ہے کہ وہ مسلمان اس برائی کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے. لیکن اگر وہ کافر ہے تو اس کے لیے جہنم میں داخلہ ضروری ہے. اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ یہ برے اوصاف اپنی زندگی میں پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مخالف جو اچھے اوصاف ہیں وہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ پیدا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 3 آیتوں کا جو ترجمہ اور اس کا مختصر سا خلاصہ ہوا، اس کے بارے میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ یہ کس کے بارے میں، جیسے میں نے اشارہ کر دیا شروع میں کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکے کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند گنے چنے صحابہ کو پریشان کرنے والے جو کافر تھے بڑے بڑے، ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، پھر امیہ ابن خلف تھا، ابو لہب تھا، یہ سب چوٹی کے کافر شمار کیے جاتے ہیں. ابو سفیان تھے، بہت پریشان کرتے تھے. خیر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سن ہجری 8 میں ایمان کی دولت سے نوازا. فتح مکہ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف تشریف لا رہے تھے اور مکے کے قریب جب پڑاؤ ڈالا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی دوستی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا کہ ابو سفیان کب تک یہ بتوں کی پرستش اور پوجا کرتے رہو گے؟ آؤ محمد کا دامن تھام لو اور ایمان اور اسلام کو قبول کر لو، عزت پا جاؤں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا وفد آیا ہوا ہے مکے کو فتح کرنے کے لیے، تو مجھے ڈر لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ دونوں مجھے اگر دیکھ لیں گے تو ان کی تلوار ہوگی اور میرا سر ہوگا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچر پر سوار تھے. کہا میرے پچھاڑی بیٹھ جاؤ اور میں آپ کو جو ہے نا گاڑی اس طریقے سے لے جاؤں گا، ایسے راستے سے کہ یہ ڈینجر قسم کے لوگوں کے مکان وہاں نہیں آئیں گے. تو چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، لیکن راستے میں پکڑے تو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً پیچھا بھی کیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گاڑی کا ایکسیلیٹر بڑھا دیا
اور تیز گاڑی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ایمان قبول کیا۔ جب ایمان قبول کر کے جب مکے میں واپس آئے تو ابو سفیان کی بیوی جو حضرت ہندہ تھی، اس کو جب پتہ چلا تو یہ کالر وغیرہ پکڑ کے پھاڑ دیے سب، تو تم نے محمد کا دین قبول کر لیا۔ پھر ابو سفیان نے سمجھایا، کہا کہ دیکھو محمد کے دین میں یہ فائدے ہیں، یہ حق ہے، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ حق ہے، قرآن حق ہے، آپ کی سنتیں اور آپ کے طریقے حق ہے۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بھی ایمان سے محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی جو ہے دین کو قبول کر لیا۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پر ایک ماحول بن گیا تھا، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ایمان قبول کیا تھا فتح مکہ کے وقت، اور یہ جو ماحول بنا تھا وہ اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں آپ کے سروں کے دوپٹے اتارنے نہیں بلکہ آپ کے سروں پر دوپٹے اڑانے آیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اس کو بھی امن، جو کعبۃ اللہ کا غلاف جس نے پکڑ لیا اس کو بھی امن، معافی، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو بھی معافی۔ سب لوگوں کو یہ ٹینشن تھا کہ ہم نے ان کو کتنی تکلیف دی ہے مکے کے زمانے میں، یہ ایک ایک تکلیف کا بدلہ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا، دنیا میں آج تک کسی نے ایسا عمدہ نظارہ پیش نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان بدلاتا فرمائے۔ کیا شخصیت گزری ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ یعنی آپ کے پاس حضرت یوسف کا حسن بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا دم بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ سب انبیاء مل کر جو خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہیں آپ تنہا رکھتے ہیں، آپ کی کیا تعریف کریں، بس خدا کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی، حتیٰ کہ غزوہ بدر ابو سفیان کی وجہ سے ہوا۔ غزوہ احد میں ابو سفیان کفار کے سردار بن کر آئے تھے، غزوہ خندق میں بھی ابو سفیان کفار کے سردار اور بادشاہ بن کر آئے تھے، اور غزوہ احد کے بعد وعدہ کر کے گئے تھے کہ آئندہ سال پھر سے حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ حملہ نہیں ہو سکا۔ صحابہ تیار تھے، تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن جب ایمان قبول کر لیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو فائدہ بھی بہت ہوا۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ ہوا، غزوہ حنین، اس میں مقابلہ ہوا صحابہ کا قبیلہ حوازن سے۔ تو قبیلہ حوازن جو ہے یہ تیر چلانے میں بڑے ماہر لوگ تھے، تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ بدر میں 313 تھے اور کافروں کو دھول چٹا دی، یہاں غزوہ حنین میں تو 10,000 ہے، تو یوں ابھی صبح کو جنگ شروع اور شام کو نتیجہ، دھول چٹا دیں گے۔ ان کی زیادہ تعداد پر ان کو فخر اور تکبر ہوا صحابہ کو،
تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ حوازن کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ایک ساتھ تیروں کی بارش کرو، برسات کر دی تیروں کی، سب بھاگ گئے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس اور ابو سفیان یہ میدان میں تھے، باقی سب بھاگ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بھاگ گئے۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر پڑھا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہو، آ جاؤ مقابلہ کرنا ہو تو کسی کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ نے فرمایا، چچا آواز لگاؤ، جو لوگ بھاگ گئے ہیں ان کو بلاؤ کہ آ جاؤ میدان میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی پہاڑی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 کلومیٹر تک آپ کی آواز جاتی تھی، 8 کلومیٹر تک آپ کی آواز جاتی، ایسی پہاڑی آواز تھی۔ تو بہرحال یہ ابو سفیان سے اسلام کو ایمان لانے کے بعد فائدہ بھی پہنچا۔ حضرت ہندا کو اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا، اس کے پیچھے بھی علماء نے عجیب حکمت لکھی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل بیان کریں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ جب سنیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کا کیا نظام چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو ایمان میں داخل کرتا ہے اور ہدایت سے مالا مال کرتا ہے۔ بہرحال یہ ابو سفیان، ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو کفار تھے مکے کے اندر، ان کی طرف سے یہ شرارتیں تھیں، جو یتیم کو دھکا دینا اور مسکین کو کوئی آدمی کھلاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ اس کو مت کھلاؤ۔ تو یہ ایک کمینے قسم کے لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ۔ اب اس کا کیا واقعہ ہے انشاءاللہ آئندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے عشق و محبت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔